our nation and armed forces under the dynamic leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, our military was capable of causing far more discredation to the enemy. خصوصاً فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے دن رات اس کام کے لیے وقف کر رکھا ہے. اللہ تعالی ہماری ان کاوشوں کو اپنی کمال مہربانی سے قبول فرمائے اور خطے میں امن قائم کرے. پہلے یوم مارکہ حق پر فتح کا جشن. پاکستان مونومنٹ اسلام آباد پر خصوصی تقریب. سیاسی اور عسکری قیادت، غیر ملکی سفیروں کی شرکت. صدر اور وزیر اعظم کا مارکہ حق کی فاتح مسلم افواج کو زبردست خراج تحسین. صدر آصف زرداری نے خطاب میں کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج اور پاک فضائیہ نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا. ہمارے شاہینوں نے دشمن کے 8 طیارے مار گرائے. بھارت کا سنتاس معاہدہ معطل کرنا ابھی جارحیت ہے. جنوبی ایشیا میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، بھارت نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا. ہمارے شاہینوں کے جواب سے ساری دنیا محو حیرت ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت کو ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھا جائے گا. ہر سال 10 مئی کو یوم مارکہ حق منانے کا اعلان. تقریب میں مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے کا مارچ پاسٹ. فنکاروں نے ملی نغمے، بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے. خواتین آبدیدہ ہوتی رہیں. تمام قومی اور عسکری قیادت کا ایک ساتھ ملی یکجہتی کا اظہار. آتش بازی کا شاندار مظاہرہ. آسمان بقائے نور بن گیا. ہندوستان اس وہم و گمان میں تھا کہ وہ پاکستان کو عسکری جاہریت اور سفارتی تنہائی کا نشانہ بنا کر طاقت کا توازن تبدیل کر دے گا اور خطے میں اپنی برتری ثابت کرے گا. ہر بار پاکستان نے دشمن کے غلط اندازوں کو نہ صرف بے نقاب کیا بلکہ اسے ہر بار شکست فاش سے دوچار کیا. ہم ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے. پاکستان کے خلاف آئندہ کسی بھی مہم جوئی کی کوشش کی گئی تو اس بار جنگ کے اثرات محدود نہیں بلکہ انتہائی وسیع، خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے. ہر پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے. دشمن جان لے پاکستان کے خلاف آئندہ مہم جوئی کے اثرات محدود نہیں ہوں گے. پاکستان ہندوستان کا خطے میں بالادستی کا خواب کبھی پورا نہیں ہونے دے گا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مارکہ حق میں فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر GHQ میں واضح پیغام. کہا، آپریشن بنیاد المرصوص میں اللہ تعالیٰ کی رضا سے پاکستان عوام اور مسلح افواج کو بے مثال کامیابی ملی. مارکہ حق میں بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا گیا. شاہینوں نے دشمن کے طیاروں کو زمین تک محدود کر دیا. جنگ میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان کی قیمت دشمن آنے والے وقتوں تک چکاتا رہے گا. پوری قوم دشمن کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن گئی. جب بھارتی میزائل گرے تو عوام کا جمع غفیر ملکی دفاع کے لیے امڑ آیا. ہر پاکستانی وطن کے دفاع کے لیے ڈٹ گیا. مارکہ حق کے تمام شہداء کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. آج پاکستان کا دفاع کسی بھی بیرونی جارحیت کے خلاف مکمل طور پر ناقابل تسخیر ہے. ہندوستان نے جنگ بندی کی خواہش کا اظہار عالمی اور دیگر بیرونی قوتوں سے کیا. شکست خوردہ ہندوستان نے امریکہ کی سیاسی قیادت کے ذریعے ثالثی کی پیشکش کی جسے پاکستان نے خطے کے وسیع تر امن کی خاطر قبول کیا. شکست خوردہ بھارت نے امریکی قیادت کے ذریعے ثالثی کی پیشکش کی. پاکستان نے خطے کے وسیع تر امن کی خاطر پیشکش کو قبول کیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، فتح میزائلوں اور شاہینوں نے دشمن کے 26 سے زیادہ عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا. پاکستان کی فوجی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے بھارت نے عالمی اور بیرونی قوتوں سے جنگ بندی کی خواہش کا اظہار کیا. 4 روزہ لڑائی کے بعد انڈیا نے جنگ بندی کی درخواست کی. پاکستان کی کوئی بھی داستان کشمیر کے بغیر ادھوری ہے. ہم ہر محاذ پر کشمیری عوام کے حق کے خود ارادیت کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے اور کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی پشپناہی جاری رکھیں گے. یہ دہشت گردی نہ صرف ہندوستان بلکہ افغانستان کی سرزمین سے بھی جاری ہے. افغانستان سے پاکستان کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ وہ ہندوستان کی ایما پر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پشپناہی بند کرے اور اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور اماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے. پاکستان کی کوئی بھی داستان کشمیر کے بغیر ادھوری ہے. ہر محاذ پر کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھیں گے.
بھارت اور افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی جاری ہے، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام، کہا افغانستان اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز کا مکمل خاتمہ کرے۔ گزشتہ سال کے دوران پاکستان کے قومی وقار میں اضافہ ہوا، جس کا اعتراف دنیا کر رہی ہے۔ آج ہمارے دوستوں کی تعداد ماضی سے کہیں زیادہ ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ ہماری سفارتی کامیابیوں کا عظیم سنگ میل ہے۔ پاکستان تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کی قیادت بالخصوص امریکی صدر کے مشکور ہیں، انہوں نے اس مشکل کام کے لیے پاکستان پر اعتماد کیا۔ عصر حاضر اور مستقبل کی جنگیں ملٹی ڈومین آپریشنز پر مشتمل ہوں گی، جس میں جدید ٹیکنالوجی بشمول سائبر اینڈ الیکٹرانک وارفیئر، ڈرونز، لانگ رینج ویکٹرز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اہم ترین کردار ادا کریں گے۔ ان سب امور کے پیش نظر اور معرکہ حق کے تجربات کی روشنی میں افواج پاکستان کو ملٹی ڈومین آپریشن سے مزید ہم آہنگ کرنے کے لیے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز قائم کر دیا گیا ہے۔ مستقبل کی جنگوں میں سائبر وارفیئر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس بڑے جنگی ہتھیار ہوں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا آئندہ جنگیں ملٹی ڈومین آپریشنز پر مشتمل ہوں گی۔ ڈرونز، لانگ رینج ویکٹرز اور مصنوعی ذہانت اہم ترین کردار ادا کریں گی۔ اس تناظر میں پاکستان میں ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز قائم کر دیا گیا ہے۔ خلائی پروگرام کو وسعت دی جا رہی ہے۔ آرمی راکٹ فورس کمانڈ بھی قائم کی جا چکی ہے۔ پاکستانی فضائیہ کے لیے جدید ترین جنگی جہازوں کا حصول اور فتح میزائل سیریز اسی تسلسل کی چند مثالیں ہیں۔ بھارت کے خلاف مارکہ حق بنیاد المرصوص کی فتح مبین کو 1 سال مکمل۔ GHQ راولپنڈی میں مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر پروقار تقریب۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی شریک ہوئے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ مسلح افواج کے چاقو چوبند دستوں نے سلامی پیش کی۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! پاکستان! پاکستان! مارکہ حق میں کامیابی کا جشن۔ لاہور میں واغہ بارڈر پر خصوصی پریڈ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور صوبائی وزراء کی خصوصی شرکت۔ یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ وزیر اعلیٰ نے پریڈ دیکھی۔ شہریوں کا بھرپور جوش و خروش، فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ لاہور میں یادگار شہداء پر تقریب۔ صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری، سول و عسکری حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے کی جانب سے سلامی بھی پیش کی گئی۔ تقریب کے اختتام پر ملک کی سلامتی، استحکام اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ پاکستان کے 25 کروڑ عوام بنیاد مرصوص ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ وقت آنے پر دشمن کو ایسا جواب دیا کہ دشمن دیکھتا رہ گیا، ہاتھ ملتا رہ گیا۔ پاکستان کا امن و سلامتی ہماری ریڈ لائن ہے۔ شہداء نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر دھرتی کی حفاظت کی۔ ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واغہ بارڈر پر پریڈ تقریب سے خطاب، کہا 25 کروڑ عوام بنیاد المرصوص ہیں، ہمیں اپنے شہداء اور غازیوں پر فخر ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستانیوں کی امانت کی بہترین طریقے سے حفاظت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے راولپنڈی میں مارکہ حق اسکوائر کا افتتاح کر دیا۔
منصوبے کے تحت 2 فلائی اوور، 3 انڈر پاسز تعمیر کیے گئے، پیڈسٹرین بریجز اور مارکہ حق یادگار بھی تعمیر۔ منصوبے پر مجموعی طور پر 19 ارب روپے لاگت آئی۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر پاکستان نیوی ڈاک یارڈ کراچی میں خصوصی تقریب۔ کمانڈر وائس ایڈمرل فیصل عباسی نے خطاب میں کہا، پاک بحریہ سمندری سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ افواج پاکستان نے اپنے سے کئی بڑے دشمن کو جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان اپنی سلامتی اور دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستان امن، ضبط اور تحمل اور باہمی احترام کی پالیسی پر یقین رکھتا ہے۔ تقریب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے خطاب میں کہا، پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ دنیا نے پاکستان کی عسکری مہارت اور جدید جنگی صلاحیت تسلیم کر لی۔ بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔